खुदावंद यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आप सब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला है ताकि आप खुदा के खादम के वसीले से खुदा का कलाम सुन पाएँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुक़द्दस को खोल दिया गया है, जो हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है। इसके पढ़ने वाले, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मेरी दुआ है कि आज खुदा अपने पाक कलाम से मुझे और आपको नई ज़िंदगी और ज़िंदगी की ताज़गी अता फरमाए। अज़ीज़ों, कलाम सुनाने से पहले शुक्रगुजारी के साथ मैं अपने बेटे ओलिवर को पेश करूंगा आपके सामने। वो खुदा की हम्द करेंगे और इसके बाद खुदा का कलाम पेश किया जाएगा। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा तेरा कलाम ज़माने में है खुदा असरे प्यारे भाई बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इन दिनों मैंने खुदा के पाक कलाम में से एक मज़मून शुरू किया है जिसका उन्वान है खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए ईमानदार का रवैया। क्यों ये मैंने मज़मून शुरू किया? इसलिए कि आजकल हमारी सारी दुनिया के अंदर वबा की वजह से खौफ है, दहशत है, मायूसी है और बेयकीनी की सी सूरत हाल है हर जगह पर। और लोग मौत की बातें कर रहे हैं, मायूसी की बातें कर रहे हैं, डर और खौफ की बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि मसीही लोग भी इसी लाइन पर लगे हुए हैं। बजाय कि वो लोगों को मजबूत करें और हौसले की बात करें, वो भी लोगों के साथ मौत की गिनती करते रहते हैं और परेशान मायूस होके रात को सो भी नहीं सकते। लेकिन मैं खुदा के फजल से आपके सामने ये मजमून इसलिए रखता हूँ कि हम हौसला पाएँ, वक्त की नज़ाकत को समझें और जाने कि इस दुनिया के अंदर जो धूम मची हुई है, जो शोर है, इसका मतलब क्या है।
اس سب کچھ کے پیچھے پیغام کیا ہے، چیلنج کیا ہے، للکار کیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا متی 25 باب میں کہ آدھی رات تو دھوم مچی، اور دھوم اس بات کی تھی کہ دولہا آ گیا۔ جو اس کے لوگ ہیں تیاری کریں، اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں اور اس کے جشن جلالی میں شریک ہوں۔ تو اس عنوان میں نے پہلی بات جو کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، دی ٹرو ایٹیٹیوڈ آف بلیورز کنسرننگ دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ۔ مسیحی لوگ مسیح کی دوسری آمد کا ذکر تو بڑا کرتے ہیں، نام بڑا لیتے ہیں، گیت گاتے ہیں بہت، لیکن اپنے مسیحی رویے پر غور نہیں کرتے کہ اس سارے شور و گل میں جو بیماریوں کا ہے، وباؤں کا ہے، جنگوں کا ہے، قحط کا ہے، بھونچال کا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کی آمد ہے۔ اور اگر وہ اپنے جلال میں ظہور فرما جائیں تو کیا میں اور آپ تیار ہیں اس کے ساتھ جشن جلالی میں شریک ہونے کے لیے؟ ہمارے رویے، ہماری زندگی کا طرز عمل واقعی اس معیار کا ہے کہ ہم مسیح کے استقبال میں اس کے جلال میں شریک ہوں؟ پہلی بات جو آپ نے سنی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے رویے میں پہلی بات یہ ہو کہ کامل تیاری کی حالت میں رہیں، کمپلیٹ پرفیکٹ ریڈینس، لیو ریڈی فار دا لارڈ۔ خداوند کی آمد کے لیے بالکل تیار ہونا نہیں، تیاری کی حالت میں رہنا، کانفیڈنس کے ساتھ، ریلیکس ہو کر کہ جب بھی وہ آئے ویلکم، میں اس کے ساتھ اس کے جلال میں شریک ہو جاؤں گا۔ نمبر 2 ہم نے غور کیا تھا، بلیم لیس لیونگ، ہولی لائف، بے عیب زندگی، پاک، صاف، براق، شفاف مسیح زندگی، کیونکہ جو آ رہا ہے وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ قدوس ہے، وہ پاک ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور مقدس ہو کر جینا یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 یہ ہم نے غور کیا تھا، مسیح کی آمد کے تعلق میں ایماندار کے رویے میں یہ بات ہو کہ وہ پرفیکٹ کمپلیٹ اوبیڈینس کے ساتھ مسیح کا انتظار کرے، کامل تابع فرمانی، کامل مطیع الفرمانی۔ تو دیکھیں کیا میں اور آپ ٹھیک ہیں، ہمارے رویے درست ہیں، آمد کے لیے تیار ہیں، یا یہ دنیا کے اندر جو مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں ہم بھی ان کا ہی شکار ہو جائیں گے؟ نو، یہ دنیا تو برے کے غضب کا سامنا کرے گی، لیکن مسیحی لوگ مسیح کے آنے پر اس کے جشن جلالی میں شریک ہوں گے۔ تو آج میں چوتھی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مسلسل قیام، کانسٹنٹ ابائڈنگ ان کرائسٹ ان آور ڈیلی لائف۔ تو دیکھنا یہ ہے، غور یہ کرنا ہے کہ اب میں اور آپ لگاتار تسلسل کے ساتھ مسلسل خداوند یسوع مسیح میں قائم ہیں، قیام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی آپ سکتے ہیں کہ اگر مسیح میں قائم ہیں روزمرہ کی زندگی میں تو ہم مسیح کے ساتھ آسمان پر جائیں گے، اگر نہیں تو بہت مشکل ہوگا۔ آئیے دیکھیں کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اور اس کا پہلا یوحنا کا دوسرا باب ہے اور اس کی 28ویں آیت غور سے سنیے اور پڑھیے اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہو۔ غرض اے بچوں، اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ یعنی خداوند یسوع مسیح ظاہر ہو، یعنی اس کی آمد ہو،
تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ بھائیو بہنوں، یوحنا رسول یہاں پر یہ ابتدائی مسیحیوں کو کہہ رہا ہے کہ مسیح میں قائم رہو، تسلسل کے ساتھ، لگاتار، مسلسل، تاکہ جب وہ آئے تو اسے معلوم ہو کہ میرے بچے مجھ میں قائم ہیں، یہ میرے لائق ہے، میں ان کو لے کے اپنی بادشاہی کا وارث بناؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان پاک سے کیا فرمایا تھا؟ یوحنا 15 باب میں غور کیجئے، اپنی زندگی پر کلام کو اپلائی کیجئے۔ یہاں لکھا ہے 15 باب کی چند ایک پہلی آیات ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے، غور کیجئے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ اب دیکھیے، خداوند یسوع مسیح تو پہلے ہی فیصلہ سنا گئے ہیں کہ اگر مجھ میں کوئی قائم رہتا ہے لگاتار زندگی کے سارے ایام، تو وہ پھلدار ہوگا۔ اس کی میرے ساتھ شراکت اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو یوحنا نے، اسی خدا کے بندے نے پھر لکھا اپنے خط میں کہ اس میں قائم رہو مسیحو۔ یہ 2-4 دن کی جذباتی بات نہیں ہے، مسیح میں قائم رہنا لگاتار۔ ہو سکتا اپنے مذہب میں بڑے قائم ہو، اپنی مشن میں بڑے قائم ہو، اپنے عقیدے میں بہت قائم ہو، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں بائبل سے، خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنا۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ اس کی دوستی، اس کی رفاقت اور اس کی حضوری میں سارا وقت زندگی گزارنا، اور اس کے کلام کے عین مطابق، کلام کے دائرے میں رہنا، اس کی حدود میں رہنا، جو کچھ مسیح نے فرمایا، یہ ہے مسیح میں قائم رہنا۔ جو مسیح میں قائم ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ مسیح نے کہا جو مجھ میں ہے، مسیح میں ہے، اس کے اندر کوئی پرانی چیز نہیں ہوگی دنیا داری والی، سب چیزیں نئی ہوں گی۔ جو مجھ میں قائم ہے اس کا پھل بتائے گا، روح کا پھل، راست بازی کا پھل، حکمت کا پھل، خدا کے فضل کا پھل، کہ یہ واقعی مسیح یسوع میں قائم ہے۔ اس کی خوبیاں، اس کا مزاج اور اس کے روح کے پھل جو زندگی میں ہیں بتاتے ہیں کہ یہ مسیح میں قائم ہے۔ دوستو، بھائیوں بہنوں، غور کریں کلام پر۔ میں 60 سال سے اس دنیا میں پھر رہا ہوں، خدا کی کلیسیا میں
کلام سنا رہا ہوں، بیشتر لوگ صرف مسیح کی آمد کے گیت گاتے ہیں، شوقیہ، اس کی آمد کی باتیں بہت کرتے ہیں، اس کی آمد کے بارے میں پروفیسیز پر بہت شور مچاتے ہیں، مجھے یہ پتہ ہے، میں نے یہ پڑھا۔ کیا پرسنلی آپ خداوند یسوع مسیح کو ملنے کے لیے ہر روز کی زندگی میں مسلسل اس میں قائم ہے؟ اس کی حضوری، اس کی دوستی، اس کی رفاقت اور اس کے کلام میں؟ میری دعا ہے کہ خداوند آج ہی آپ کو توفیق دے کہ آپ ٹوٹلی کمیٹڈ ہو جائیں مسیح کے اندر رہنے کے لیے، تاکہ جب وہ آئے آپ خوشی کے ساتھ اس کے جشن جلالی میں شریک ہو جائیں۔ خدا آپ کو بہت بہت برکت دے، آمین۔